إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 166 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 تا 44 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی 3 نشستوں میں بھی ان آیات سے متعلق کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آج کی اس نشست میں بھی، اور آنے والی 1-2 نشستوں میں انشاءاللہ اس سے متعلق مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے پچھلی نشست میں جو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام ہی کی قوم ہے۔ یہ 2 مستقل الگ الگ قومیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی قوم ہے۔ اس سے متعلق ہم نے جو اشکالات کچھ اصحاب علم کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے حافظ ابن کثیر اور ابن حجر اور دیگر محققین کے حوالے سے اس کا ہم نے ازالہ بھی کیا۔ تو آج کی اس نشست میں جو میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ جو ہے 2 اہم تنبیہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی نشست میں جو بات ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ کچھ اصحاب علم نے کہا کہ جو ہے اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ وہ ایک ہی امت ہیں، 2 جدا جدا امت ہیں۔ یہ کچھ اصحاب علم کی طرف سے اشکال تھا۔ اس سلسلے میں ایک یعنی روایت بھی ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اور جو ہے آپ کی جو معروف کتاب ہے البدایۃ والنہایہ، اس میں شعیب علیہ السلام کا جو ترجمہ ہے اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی طریق سے ایک روایت لائے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت سے متعلق کہا کہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تاریخ میں لائے ہیں، یعنی تاریخ دمشق میں، لیکن جو تفسیر ابن کثیر یہاں سے چھپی ہے، جو دبئی سے جو ہمارے پاس محقق نسخہ ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے، تو اس نسخے کے جو محققین ہیں انہوں نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ جو ہے تاریخ دمشق جو فی الحال مطبوع نسخہ ہے کامل، اس میں تو یہ روایت نہیں ہے۔ تاہم البدایۃ والنہایہ جو دار ابن کثیر سے ہمارے پاس ایک محقق نسخہ ہے، شیخ بشار عواد حفظہ اللہ، دکتور بشار عواد حفظہ اللہ، ان کی تحقیق سے انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو ہے جو تاریخ دمشق مکمل ہے غالباً فی الحال 80 جلد میں جو چھپی ہے اس میں نہیں ہے، ایسی انہوں نے نفی تو نہیں کی، لیکن اس کا تقاضا یہی ہے گویا کہ اس کی نفی ہو رہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے مختصر تاریخ دمشق کا حوالہ دیا کہ اس میں یہ روایت موجود ہے۔ مختصر تاریخ دمشق علامہ ابن منظور جو صاحب لسان العرب ہیں ان کا اختصار کردہ ہے، اور وہ اختصارات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ کافی قوت عطا فرمائی ہے، کافی سلیقہ آپ کو عطا کیا ہے ابن منظور رحمہ اللہ کو مختصرات میں علوم سے متعلق، تو وہ بھی الشاملہ میں موجود ہے۔ تو الشاملہ میں جب میں نے چیک کیا، کیونکہ میرے پاس تو کتاب نہیں ہے، تو مختصر تاریخ دمشق میں ہے، دمشق جو ہے اس میں یہ روایت نکل کر کے آئی۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے۔ اس روایت کا درجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ اس روایت کا میں جو متن ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان اصحاب مدین و اصحاب الایکہ امتان بعث اللہ الیہما شعیبا النبی علیہ السلام، کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین 2 جدا جدا امت ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔
یہ روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کر کے آپ نے یہ کہا، آپ نے ایک تو بات یہ کہی کہ جو ہے ھذا غریب، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ وفی رفعہ نظر، اور ایک تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ والاشبہ ان یکون موقوفا۔ آپ نے یہ کہا کہ جو ہے یہ روایت جس سند سے، جس طریق سے ہم تک پہنچی ہے، وہ عدد الافراد کے اعتبار سے غریب روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اس روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اس حدیث کی جو اسناد ہوئی ہے، کہا کہ وہ محل نظر ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اس حدیث کا متن بتا رہا ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے مطلب گویا ایسے معلوم ہوتی ہے کہ موقوف روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص پر یہ موقوف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی البدایہ والنہایہ میں بھی شعیب علیہ السلام کے ترجمہ حیات میں لائے ہیں، لیکن وہاں پر آپ نے ایک زائد بات یہ کہی ہے کہ وفی رجالہ من تکلم فیہ، کہا کہ اس روایت کی جو اسناد ہے اس میں جو روات ہیں، کچھ ایسے روات ہیں جن پر اہل علم نے نقد کیا ہے، کلام کیا ہے۔ اب اس میں کون کون روات ہیں؟ عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے طریق سے وہ روایت ہے، یعنی محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، وہ اپنے والد عثمان بن ابی شیبہ سے، وہ معاویہ بن ہشام سے، وہ ہشام بن سعد سے، وہ سعید ابن ابی ہلال سے، اور وہ ربیعہ بن سیف سے، اور ربیعہ بن سیف عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں ربیعہ بن سیف ہیں اور جو ہے ہشام بن سعد ہیں، ان سب پر قدر کلام ہے، خصوصاً جو ہے ربیعہ بن سیف پر امام بخاری ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، دیگر اصحاب علم نے بھی ان پر کلام کیا ہے۔ تو بہت ممکن ہے اسی طرف اشارہ کیا ہوا حافظ ابن کثیر نے، کیونکہ آپ نے مزید کچھ الفاظ زائد نہیں کہے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے متعلق یہ معروف قضیہ ہے کہ جو غزوۃ الیرموک کا جو غزوہ ہے، یرموک جو ہے مطلب ملک شام میں واقع ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ غزوہ واقع ہوا تھا 15 ہجری کو، اور رجب کی 5 تاریخ تھی، اور اتفاق دیکھیے آج بھی رجب کی 5 تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد صحابہ تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک خاص رول تھا اس میں، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی اس میں تھے۔ اور پھر اس یعنی فتوحات کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے 2 تھیلے بھر کر کے جو ہے آپ کافی کتابیں لے کر کے آئے تھے جو اسرائیلیات سے پر ہیں، جو اسرائیلی روایات سے پر ہیں، معروف قضیہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو لے کر کے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ انہی میں سے ہو جسے آپ نے بیان کیا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، واللہ اعلم۔ یہ خلاصہ ہے حافظ ابن کثیر کا رحمہ اللہ۔ تو اس سلسلے میں یہ جو روایت ہے کہ ان اصحاب مدین و اصحاب الایکہ امتان، یہ اللہ کے رسول سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک تنبیہ کرنی مقصود تھی آج کی اس نشست میں۔ ایک دوسری تنبیہ جو آج کی اس نشست میں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے گزشتہ نشست میں جو بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ جن اصحاب علم نے یہ کہا کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ 2 جدا جدا امتیں ہیں، 2 جدا جدا قومیں ہیں، اس سلسلے میں ان کا ایک نقطہ نظر یہ تھا، ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم شعیب پر جو عذابات بتائے ہیں وہ ہر جگہ پر الگ الگ لفظ ہیں، کسی جگہ پر الرجفہ، کسی جگہ پر الصیحہ، کسی جگہ پر جو ہے عذاب یوم الظلہ۔ ہم نے اس بات کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ جو ہے یہ دراصل شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جہاں جہاں اللہ نے ذکر فرمائے وہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم یا ان کی نافرمانی کا جو عنصر اللہ رب العالمین نے وہاں بیان فرمائے، اسی قبیل سے الجزاء من جنس العمل کے تحت ایک اللہ رب العالمین نے سزا وہاں پر بتائے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو ہے مطلب وہ جو 2 جدا جدا قومیں ہیں، ورنہ 3 قومیں بن جائیں گی وہ، اور یہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ 3 قومیں تھیں۔ خیر، اس تناظر میں ایک آیت کریمہ جو سورۃ ہود کی ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم سے متعلق کہا، شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں سے متعلق کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر وہاں جو عذاب سنائے ہیں، جو سورۃ ہود کی آیت کریمہ ہے کہ ایک زبردست چیخ نے انہیں آ پکڑا، ایک چیخ کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا گیا۔ تو سورۃ ہود میں ایک چیخ کا اللہ رب العالمین نے بطور عذاب کا جو ذکر فرمائے ہیں، وہ کس سیاق میں وہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا کون سا جرم بیان کیا گیا؟ وہ ہے استہزاء۔ ان کی قوم کا یہ کہنا کہ قالوا یا شعیب،
اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب علیہ السلام کا جو استہزاء ہوا ہے کہ انک لانت الحلیم الرشید، ایک نبی کا مذاق ہے یہ. اس مذاق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیاق میں وہ خاص طرح کا عذاب بیان فرمائے کہ جس طرح سے وہ بدنی اور زبانی حرکتوں سے مذاق کر رہے تھے، ان کی حرکتوں کو ایک دم ساکت کر دیا گیا الصیحہ کے ذریعے سے، ایک زوردہ چیخ کے ذریعے سے. تو یہ جو انک لانت الحلیم الرشید ہے، انک لانت الحلیم، لانت الحلیم، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب و احادیث الانبیاء میں ایک باب سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ کا ایک حصہ بطور ترجمۃ الباب کے قائم کیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اس باب کے تحت کوئی حدیث، کوئی خاص واقعہ تو نہیں درج فرمائے ہیں، لیکن کچھ آیات اور حسن نامی ایک صاحب کا آپ نے قول ذکر کیا ہے. کہا کہ قال الحسن انک لانت الحلیم، کہا کہ یستہزئون بہ، کہ حسن نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا نا انک لانت الحلیم الرشید، کہا کہ یستہزئون بہ، وہ آپ کا مذاق کرتے ہوئے بات کہے. اب وہ حسن کون ہے؟ مزید صراحت نہیں ہے کہ وہ حسن بن ابی الحسن البصری ہیں یا کون حسن ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کو ذکر فرمائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حسن نامی صاحب سے معلق روایت جو لائے ہیں، وہ حافظ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم، اس میں یہ روایت موصولاً ہے، لیکن آپ نے وہاں پر مجمل گفتگو کی. کہا کہ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے از طریق ابو الملیح ایک صاحب ہیں، کہا کہ ان کی طریق سے لائے ہیں، اور ابو الملیح کس سے روایت کرتے ہیں؟ حسن سے روایت کرتے ہیں، یعنی گویا کہ حسن بن ابی الحسن البصری سے روایت کرتے ہیں. کون؟ ابو الملیح. یہ بات ذکر کی ہے. اور ابن ابی حاتم ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کی جو کتاب ہے تغلیق التعلیق، جو 5 جلدوں میں ہے ہمارے پاس، معروف نسخہ ہے یہ، اس میں غالباً جلد نمبر 4 کی بات ہے اور بالکل آغاز میں، وہاں پر تو آپ نے تفصیل سے گفتگو کی اور پوری سند ذکر کر دیا آپ نے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے حوالے سے، اور کہا کہ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اس معلق روایت کو موصولاً لائے ہیں. کس سند سے؟ کہا کہ اپنے استاذ المسور ابن شاذان، نام یاد رکھے گا کہ آپ نے ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کے استاذ کا جو نام ذکر کی ہیں، کہا کہ المنذر ابن شاذان، اور وہ اپنے استاذ زکریا ابن عدی سے، اور وہ اپنے استاذ ابو الملیح سے، اور ابو الملیح حسن بن ابی الحسن البصری سے. اس طرح کی سند ذکر کی ہیں تغلیق التعلیق میں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یعنی جس کتاب میں بھی کوئی بات پڑھتا ہوں اور اس میں جس کتاب کے حوالے سے جو بات ذکر کی جاتی ہے، میں اصل کی طرف مراجعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہی علمی اور فنی طریقہ ہے، یہی ہمارے اسلاف سے ہمیں یہ چیز وراثت میں ملی ہے. تو اس اعتبار سے میں تغلیق التعلیق اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری میں یہ بات پڑھنے کے بعد تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جو 14 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، اس میں انک لانت الحلیم الرشید جو سورۃ ہود کی آیت کریمہ ہے، اس میں جو آثار آپ نے نقل کیے ہیں اس ضمن میں یہ قول بھی موجود ہے، یستہزئون بہ والی بات، اور پوری سند بھی موجود ہے. اس سند میں جو ابو الملیح نامی صاحب ہیں، ابو الملیح ان کا نام کیا ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو. ابو الملیح میمون ابن مہران سے روایت کرتے ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری سے نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی ابو الملیح کا حسن بن ابی الحسن البصری سے روایت کرنا بتائے ہیں ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر کے حوالے سے، اور تغلیق التعلیق میں تو پوری سند ہی وہاں پر ذکر کر دی ہے، اور اس میں ابو الملیح کا یہ بتائے ہیں کہ وہ حسن بن ابی الحسن البصری سے روایت کرتے ہیں. اور امام بخاری نے کہا نا کہ جو قال الحسن، تو کہا کہ اس حسن سے مراد حسن بن ابی الحسن البصری مراد ہے رحمہ اللہ. لیکن تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جو مطبوع تفسیر ہے ہمارے پاس، جو مطبوع نسخہ ہے، اس میں میمون ابن مہران کا نام ہے. میمون ابن مہران ابو ایوب جو اصلاً کوفہ کے ہیں، الرقہ جو ملک شام کا اوپری حصہ ہے ترکی کے قریب، حلب کا جو شمالی غرب ہے وہاں پر یہ علاقہ ہے، شمالی غرب نہیں بلکہ شمالی مشرق، وہاں پر یہ علاقہ آتا ہے. الرقہ وہاں کے رہنے والے ہیں ملک شام کے.
117 ہجری غالباً سن وفات ہے آپ کا. تو یہ جو راوی ہیں میمون ابن مہران، ان سے روایت کرتے ہیں ابو الملیح. حسن بن ابی الحسن البصری کا نام نہیں ہے وہاں پر. غور طلب بات یہ ہے کہ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اس میں میمون ابن مہران کے تلامذہ میں ابو الملیح کا نام آتا ہے. ابو الملیح کا جو نام ہے وہ نام ہے حسن ابن عمر یا حسن ابن عمر. غالب نام یہی کہ حسن ابن عمر نام ہے آپ کا. ابو عبداللہ کنیت تھی آپ کی، لیکن ابو الملیح اس کنیت سے آپ مشہور ہو گئی، یہ غالب آ گئی. 181 ہجری سن وفات ہے آپ کا، 180 پر 1 ہجری ابو الملیح. ذرا دھیان دیجئے گا آپ اس بات پر کہ جو مطبوع تفسیر ہے اس میں میمون ابن مہران کی طرف نسبت ہے، اس قول کی نسبت ان کی طرف ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں، کہ یستہزئون بھی والی بات. اور میمون ابن مہران سے روایت کرتے ہیں ابو الملیح، جیسا کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ ابو الملیح کا جو نام ہے وہ حسن بن ابی الحسن البصری سے روایت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حسن بن ابی الحسن البصری کا نام نہیں ہے، میمون ابن مہران کا نام ہے. میمون ابن مہران سے روایت کرنے والے ابو الملیح ہیں، اور ابو الملیح کا جو نام ہے وہ ہے حسن بن عمر، وہ بھی الرقہ کے رہنے والے ہیں. تو اس اعتبار سے بہت ممکن ہے، کیونکہ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں ابو الملیح کا نام نہیں ہے، نہ ابو الملیح کے اساتذہ میں حسن بن ابی الحسن البصری کا نام آتا ہے. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں میمون ابن مہران کے تلامذہ میں ابو الملیح کا نام آتا ہے، اور ابو الملیح رحمہ اللہ کے اساتذہ میں میمون ابن مہران کا نام آتا ہے. تو یہ قول دراصل میمون ابن مہران کا قول ہے. حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا قول جو ہے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں تو مذکور نہیں ہے. اس سلسلے میں موسوعۃ التفسیر المأثور اس کی طرف مراجعہ کیا میں، تو انہوں نے بڑی اچھی توجہ کی ہے. انہوں نے ایک تو تغلیق التعلیق والی بات بھی نقل کی، اور دوسری بات ابن حجر رحمہ اللہ کی بات بھی انہوں نے نقل کی. جبکہ میں یہ ساری باتیں پہلے سے پڑھ لیا تھا میں الحمدللہ، لیکن جب میں نے مراجعہ کیا تو ایک زائد بات انہوں نے لکھی، ایک تحلیل کے مسئلے کی. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو ابو الملیح ہیں، ابو الملیح ان کا نام ہے حسن ابن عمر. بہت ممکن ہو کہ یہ حسن ابن عمر کا یہ قول اس تناظر میں مشہور ہوا ہو جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قال الحسن کہا ہو، تو بہت ممکن ہے کہ یہی مراد ہو، الحسن سے مراد، کیونکہ ان کا نام الحسن ہے، الحسن ابن عمر. کنیت آپ کی ابو الملیح ہے، اسی سے آپ مشہور ہیں، یہی غالب ہے. ویسے اصلاً آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لیکن یہ جو حسن بن عمر ہیں جن کی کنیت ابو الملیح ہے، وہ میمون ابن مہران ہی سے روایت کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو الملیح یہ جو صاحب ہیں ان سے ایک طبقہ پہلے ایک اور صاحب ہیں جو اسی کنیت سے مشہور ہیں، ابو الملیح، لیکن ان کا نام تھا اسامہ الحذلی، اور ان کا سن وفات 108 ہجری ہے. یعنی کہ وہ میمون ابن مہران اور حسن بن ابی الحسن البصری رحمہم اللہ کے اقران میں سے ہیں، ان کے ہم عمر لوگوں میں سے ہیں، ان کے ہم طبقہ ہیں وہ. اور یہ جو ابو الملیح اسامہ ہیں، ان کی کوئی روایت جو ہے ان سے نہیں ہے، نہ میمون ابن مہران سے ہے، نہ حسن بن ابی الحسن البصری سے ہے. تو اس اعتبار سے یہ ابو الملیح جن کا نام حسن ابن عمر ہے، یہی روایت کرتے ہیں میمون ابن مہران سے. تو یہ قول جو مطبوع کتاب ہے اس میں تو میمون ابن مہران سے ہے. ان سے روایت کرنے والے جو صاحب ہیں ان کا نام تو حسن ہے، حسن ابن عمر، لیکن کنیت ابو الملیح ہے. بہت ممکن ہے اس سلسلے میں کوئی خاص معاملہ رہا ہو ناسخ کی طرف سے، واللہ اعلم. یا پھر دیکھنا پڑے گا کہ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ سے بھی یہ قول جو ہے مطلب ہو اور دیگر کتابوں میں ہو، لیکن جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بطور حوالہ موصولاً جس بات کا ذکر کی ہے اس میں تو حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا یہ قول قطعاً نہیں ہے. جو میں نے توجیہ آپ کے سامنے کی کہ بہت ممکن ہے الحسن ابن عمر والی جو بات ہے بہت ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے روایت لکھی ہو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تغلیق و تعلیق میں جیسے کہ میں نے کہا کہ پوری سند ہی آپ نے ذکر کر دی ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ وہ المسور ابن شاذان سے، اور وہ زکریا ابن عدی سے. زکریا ابن عدی وہ تو ثقہ راوی ہیں، شیخین کے روات میں سے ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والے المسور ابن شاذان والی جو بات ہے یہ نام بھی درست نہیں ہے. بہت ممکن ہے یہ بھی طباعت کی جو ہے مطلب غلطی ہو
یا کسی طور پر جو ہے مطلب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو علمی خدمات ہیں، جو وسعت ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اتنی عظیم آپ کی خدمت ہیں، تو ایسے میں جو ہے بہت ممکن ہو کسی حد تک آپ سے یہ سہو ہوا ہو، یہ طباعت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن شاملہ میں اور دیگر نسخوں میں جو ہمارے پاس موجود ہے تغلیق و تعلیقہ، ان سبوں میں المسور ابن شاہزان ہی نام ہے، جبکہ اصل نام جو ہے المنذر ابن شاہزان ہے۔ آپ دیکھیے خود عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو کتاب الجرح و تعدیل ہے، اس میں منذر ابن شاہزان کا نام تو نہیں ہے، لیکن ان کے استاد زکریا ابن عدی کا نام ہے۔ زکریا ابن عدی رحمہ اللہ کی توثیق سے متعلق آپ نے انہی کے حوالے سے لکھا ہے، منذر ابن شاہزان کے حوالے سے، اور منذر ابن شاہزان کا نام کثرت سے آپ کو ملے گا عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرح و تعدیل میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بات وہاں پر ذکر کی گئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے معلق روایت قال الحسن، وہ جو الحسن سے مراد کون ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا اپنی تغلیق میں یا جو ہے فتح الباری میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر میں، اس میں حسن بن ابی الحسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول مذکور نہیں ہے، وہ میمون ابن مہران کا قول ہے، انہی سے ابو الملیح روایت کرتے ہیں، اور ابو الملیح کا نام حسن ابن عمر ہے، وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک تنبیہ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اس لیے کہ ایک طالب علم جب اس طرح کی چیزوں کو پڑھے گا، وہ تفصیلی طور پر ہر کتاب کی طرف مراجعہ کرے گا، تو اس کی آسانی کے لیے میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے لیے کفارہ سیئات کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔